ایک زمانے میں اونچی پہاڑوں اور بہتی ندیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں الادین نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ الادین کو تلاش کرنا پسند تھا۔ وہ ہر روز اپنے کام کے بعد جنگلوں اور پہاڑوں میں گھومتا رہتا، ایڈونچر کی تلاش میں۔ ایک دوپہر ایک جنگل میں چلتے ہوئے الادین کو کچھ بڑی جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک غار سے ٹھوکر لگی۔ اس نے اس غار کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ شاید مجھے یہاں کوئی حیرت انگیز چیز مل جائے، اندر داخل ہوتے ہی اس نے سوچا۔ غار میں اندھیرا تھا اور تھوڑا ڈراؤنا تھا، لیکن الادین بہادر تھا۔ جب اس نے گہرائی میں تلاش کیا تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ نیچے دیکھا تو اس نے ایک خاک آلود پرانا چراغ زمین پر پڑا دیکھا۔ یہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، لیکن الادین نے اسے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ یہ ایک اچھی سجاوٹ بنا سکتا ہے۔ اس بار اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس آ کر الادین نے چراغ کو صاف کرنا شروع کر دیا، تمام مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اچانک جیسے ہی اس نے چراغ کو رگڑا، وہ ہلنے اور چمکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ الادین سمجھ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، چراغ سے دھوئیں کا ایک بہت بڑا بادل نکلا اور ایک زوردار خوش کے ساتھ ایک دیو ہیکل دوستانہ نظر آنے والا جن نمودار ہوا۔ مجھے آزاد کرنے کا شکریہ الادین، جنی نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں چراغ کا جن ہوں، اور چونکہ آپ نے مجھے رہا کیا، میں آپ کو 3 خواہشات دوں گا۔ الادین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 3 خواہشات؟ میں کچھ بھی چاہ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، جو کچھ تمہارا دل چاہے، جنی نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ ہوا میں تیرتے ہوئے جواب دیا۔ الادین سوچنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ اپنی خواہشات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پہلی خواہش کو کچھ خاص بنانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پہلی خواہش کے لیے میں دنیا بھر کے کھانے کے ساتھ اب تک کی سب سے مزیدار دعوت چاہتا ہوں، الادین نے چونک کر کہا۔ جن کی انگلیوں کی جھڑک کے ساتھ الادین کا گھر ایک جادوئی ڈائننگ ہال میں تبدیل ہو گیا۔ دسترخوان لذیذ پکوانوں سے بھرا ہوا تھا، پیزا، پاستا، پھل، کیک اور دنیا کے کونے کونے سے کھانے۔ الادین کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، کیونکہ وہ ہر کھانے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی دعوت میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور ان سب نے بھی اپنی زندگی کا بہترین کھانا کھایا۔ دعوت کے بعد الادین نے اپنی دوسری خواہش کے بارے میں طویل سوچا۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرے۔ میری دوسری خواہش کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں ہر کوئی خوش رہے اور پھر کبھی بھوکے یا غمگین ہونے کی فکر نہ کریں۔ جنہیں گرمجوشی سے مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی خواہش ہے۔ اس کی انگلیوں کے ایک اور جھٹکے سے گاؤں بدل گیا۔ گھر روشن اور مضبوط ہو گئے، کھیت صحت مند اور فصلوں سے بھر گئے، اور ہر ایک کے پاس کھانے اور پانی کی وافر مقدار تھی۔ گاؤں والے پرامن اور خوش تھے۔ سب نے الادین کی فراخ دلی کا شکریہ ادا کیا۔ اب الادین کے پاس بس ایک خواہش باقی تھی۔ اس نے خزانہ یا کسی ایڈونچر کی خواہش کے بارے میں سوچا، لیکن پھر اسے کچھ احساس ہوا۔ مجھے اپنے لیے مزید کچھ نہیں چاہیے، اس نے سوچا۔ میرے پاس پہلے سے ہی وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔
فیملی، دوست اور ایک خوشگوار گاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنی آخری خواہش کے لیے جن کے لیے کچھ خاص کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری آخری خواہش کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ آزاد ہوں، تاکہ آپ اپنی زندگی جس طرح چاہیں گزار سکیں۔ جن کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے کسی نے میری آزادی کی خواہش نہیں کی تھی۔ آپ کی مہربانی کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس کے ہاتھ کی لہر سے چراغ غائب ہو گیا اور جن آخر کار آزاد ہو گیا۔ جن نے الادین کو گلے لگایا اور کہا، اگرچہ میں آزاد ہوں پھر بھی میں آپ کا دوست رہوں گا۔ اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں مدد کے لیے ضرور آؤں گا۔ اس دن سے الادین اور جنی بہترین دوست بن گئے۔ الادین کو مزید خواہشات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حقیقی خوشی مہربانی بانٹنے اور دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح الادین ہمیشہ خوشی سے زندگی گزاری، ہمیشہ نئی جگہوں کی تلاش اور اپنے آس پاس کے ہر فرد کے ساتھ اپنی خوشی بانٹتا رہا۔